بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی 3 شرطیں بیان ہوئی تھیں۔ آج چوتھی شرط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نماز کی چوتھی شرط ہے سطر کا ڈھانپنا۔ نماز کی چوتھی شرط ہے سطر کا ڈھانپنا۔ یاد رکھیں، مرد و عورت کے سطر میں فرق ہے۔ پہلے مردوں کا سطر بیان کیا جاتا ہے جو مختصر ہے، پھر انشاءاللہ عورتوں کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ یاد رکھیں، مردوں کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ ناف اگرچہ سطر میں داخل نہیں، لیکن ناف کے بعد متصلاً سطر شروع ہو جاتا ہے اور گھٹنے کی جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے ایڑی کی طرف، پنڈلی کی طرف، اس سمیت سطر ہے، اس کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کے پاس کپڑا نہ ہو، مختصر کپڑا ہو، تو وہ اس بدن کو کم از کم ڈھانپ لے۔ اتنا ڈھانپنا نماز کے لیے ضروری اور فرض ہے، بغیر اس کے ڈھانپے نماز نہیں ہوگی۔ اس میں بہت ساری غلطیاں دیکھی جاتی ہیں، کچھ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ان سے بچا جائے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے دوران مردوں کی آستینیں، ہاف آستین جو ہے جسے ٹی شرٹ کہتے ہیں، یہ پہنی ہوتی ہے، یا اسی طرح بنیان وغیرہ پہنی ہوتی ہے کہ جس سے آستینیں پوری ڈھانپی ہوئی نہیں ہوتیں۔ اب یاد رکھیں کہ اس طرح کے جتنے بھی لباس ہیں کہ جن میں انسان کے اعضاء کھلے ہوں، یہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ پورے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا یہی صحیح اور درست ہے اور سنت کے مطابق ہے۔ عموماً لوگوں کو دیکھا گیا کہ وضو کر کے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جماعت میں شریک ہوتے ہیں، آستینیں اوپر ہی چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، آستینوں کو نیچے کرنے کی تکلیف نہیں کرتے، تو اس طرح بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بلکہ اطمینان کے ساتھ آستینوں کو نیچے کر کے ان کے مقام تک پہنچا کے پھر نماز شروع کرنی چاہیے، تاکہ انسان اس لباس میں، جس لباس میں آدمی کسی وڈیرے، چودھری یا کسی جو ہے عہدیدار کے سامنے نہیں جا سکتا، اس لباس کے ساتھ نماز ادا نہ کریں۔ ایسا لباس جو مہذب لباس کہلاتا ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کی مکمل آستین ہو۔ اگر مکمل آستین نہیں ہے تو کوئی ایسی چیز اس پہ پہن لی جائے جیسے صرف آستینیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ قمیض کے ساتھ نماز ادا کی جائے یا ایسی شرٹ کے ساتھ نماز ادا کی جائے جس کی مکمل آستین ہو۔ اسی طرح مرد حضرات جس وہ جینز کی پینٹ کہتے ہیں، اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، ٹراؤزر وغیرہ ہے جو کھلا ہوتا ہے تو اس میں نماز پڑھنے کا کوئی مذائقہ نہیں، بغیر کراہت کے اس میں نماز درست ہے۔ لیکن اس طرح کا لباس کہ جو لباس ہونا نہ ہونا برابر ہو، اس طرح کا لباس پہن کر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس سے نماز میں فرق واقع ہو جائے گا، لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک چیز مردوں کے عام سطر کے حساب سے یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ عموماً کھیل کے دوران ایسا لباس استعمال کرتے ہیں کہ وہ ایسا پاجامہ، وہ جسے جو ہے وہ کہتے ہیں چڈا کہتے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، تو اس میں گھٹنے عموماً کھلے ہوتے ہیں، گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کا لباس پہننا اور پھر اس طرح عام جو ہے لوگوں کے سامنے آنا، یہ حرام ہے۔ لہٰذا مردوں کو اپنے لباس پر اس طرح کی توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سطر کھلا ہوا ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ناف سے گھٹنے تک کم از کم ہر حال میں، ہر وقت میں ڈھانپا ہوا ہو۔ ہاں، اگر اکیلے ہیں، ایسی جگہ ہے جہاں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا، نہیں ہے، تو اس حال میں اگر کوئی سطر کھل بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن پھر بھی اگر اکیلی حالت میں بھی سطر کو ڈھانپا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس میں بھی جو ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ کا سطر کھلا ہوگا، نہ معلوم اس وقت انسان کی زندگی ختم ہو جائے، موت واقع ہو جائے، اور اس حال میں آپ کا سطر کھلا ہوا ہو اور پھر کوئی اندر آنے والا آپ کو اس حال میں دیکھے تو وہ بھی گناہگار اور آپ بھی گناہگار۔ لہٰذا ہر حال میں
انسان کو اپنے سطر کی خود حفاظت کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سطر کھلا ہوا ہو، اور خاص طور پر نماز میں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح لباس میں مردوں کے ساتھ اس چیز کا بھی تعلق ہے کہ مرد عموماً دیکھا جاتا ہے، ویسے تو انشاءاللہ اس کو پھر کبھی تفصیل سے بیان کریں گے، لیکن مردوں کو دیکھا گیا کہ عموماً نماز کے دوران ان کے پاؤں جو ہے وہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ویسے بھی ٹخنوں کا ڈھانپنا مردوں کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور نماز کے دوران یہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں عام حالت میں بھی اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ہمارے ٹخنے ڈھکے ہوئے تو نہیں، ان کو کھلا رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ نماز کے دوران ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھیں۔ اسی طرح مردوں کے لباس میں ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا یہ بھی سنت ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مثلا ٹوپی رومال وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ چیزیں میسر نہیں، تو ایک دو نمازیں بغیر اس کے بھی پڑھنا کوئی مذاکرہ نہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں میسر ہوں، سہولت ہو، پھر بھی اگر بغیر ان چیزوں کے نماز پڑھی جائے گی، ننگے سر نماز پڑھی جائے گی، تو یہ مکروہ ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی نماز کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ہماری نماز کا جو بہتر صلہ ہے وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔